السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے شہر کلکتہ میں 2 دن قبل اتنا بڑا گھٹنا ہوا کہ ہم اہل کلکتہ والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تو تمام ہندوستان والوں کے لیے باعث شرمندگی کی بات ہے، علل خصوص ہم شہر کلکتہ والوں کے لیے تو بے انتہا شرمندگی کی بات ہے۔ ہم سب کا سر اس شرمندگی سے جھکا ہوا ہے، اس لیے کہ شہر کلکتہ ہمیشہ امن کا گہوارہ مانا جاتا ہے، عورتوں کے لیے محفوظ ترین شہر اسے تصور کیا جاتا ہے، مگر اس جیسے شہر میں اس طرح کا درگھٹنا ہونا، اس طرح کے حادثہ پیش آنا، یہ بہت اچنبھے کی بات ہے۔ ہوا یہ کہ آج سے 2 دن پہلے جمعرات کی رات میں آرجیکل میڈیکل کالج میں ایک عورت، ایک لیڈی ڈاکٹر جو پوسٹ گریجویٹ کی تھی اور وہ پانی ہٹی کے رہنے والی تھی، وہ وہاں اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ مسلسل 36 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد انہوں نے کچھ آرام کرنا چاہا۔ وہ آرام کے لیے رات کے 2 بجے وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور جا کر وہ ڈاکٹر روم میں سو جاتی ہے، تو وہاں پر ایک شخص آتا ہے اور ان کے ساتھ وہ بلاత్کار کرتا ہے اور ان کو جان سے مار دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ جب جیسے صبح ڈاکٹروں کی ٹیم آتی ہے اور اس لیڈی کو مردہ پاتی ہے تو پورے شہر میں اور پورے ہسپتال میں ہڑبونگ مچ جاتا ہے۔ اب پورے ہندوستان میں اس کو لے کر بڑا احتجاج ہو رہا ہے کہ ہماری اس شہر میں اس طرح کا درگھٹنا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پورے شہر کلکتہ میں بلکہ پورے ہندوستان بھر میں اس کو لے کر ویرودھ ہو رہا ہے اور ویرودھ پردرشن ہو رہا ہے، احتجاجات ہو رہے ہیں کہ مجرم کو سخت سے سخت یہ کیا جائے۔ مجرم کی شناخت ہو گئی ہے، یہاں ویسٹ بنگال پولیس نے مجرم کو پکڑ لیا ہے، اس کا نام سنجے رائے نامی۔ اس کے تعلق سے یہ بیان ہے کہ وہ ہمیشہ نشے میں رہتا ہے، نشے کی حالت میں دھت رہتا ہے اور وہ ایک سیوک والنٹیئر ہے۔ اپنے اثر و رسوخ کے بنا پر وہ اس لیڈی مہیلا کے کمرے میں جاتا ہے اور وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اس کی کیریکٹر یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کی 3 بیویاں چھوڑ کر بھاگ چکی ہیں۔ اس سنجے رائے اتنا گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کرنے والا انسان، بے انتہا نیچے اور پرلے درجے کا وہ انسان ہے۔ تو بہرحال ہم سب، وہ جو مہیلا ہے جن کے ساتھ یہ درگھٹنا ہوا ہے، ہم سب ان کے پسماندگان، ان کے فیملی کے ساتھ ہم سب کھڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے حادثات پھر دوبارہ کبھی کسی ہماری بہو بیٹی کے ساتھ اس طرح نہ ہو۔ اس کو لے کر پورے ہندوستان بھر میں ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں۔ AIIMS آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے جو پوری ایک تنظیم ہے وہ پورا احتجاج کر رہی ہے اور اس پر جو ہے انہوں نے 7 نکات رکھے ہیں، یعنی انہوں نے 7 مدعا گورنمنٹ کو پیش کیا ہے کہ اگر ان 7 باتوں پر اگر گورنمنٹ ہماری مانگ کو پوری نہیں کرتی ہے تو ہم احتجاج کریں گے۔ بلکہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہاں تک دھمکی دے دی، ایمرجنسی جہاں پر مریض موت و حیات کی زندگی لڑ رہا ہوتا ہے، اگر گورنمنٹ ہماری بات نہیں مانتی ہے تو ہم جو ہے ایمرجنسی میں بھی ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ 7 مطالبات کیے ہیں گورنمنٹ سے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ابھی اسٹیٹ گورنمنٹ کے ذریعے تحقیقات چل رہی ہے، اس میں مداخلت کا خدشہ ہے، اسی لیے CBI وغیرہ کے حوالے کیا جائے۔ یعنی پہلا جو مدعا ہے وہ ڈاکٹروں کا کہ اس معاملے کو CBI کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی تحقیقات اور اس کو مکمل واقعے کی تفتیش میں بالکل کسی قسم کا غبار نہ ہو۔ دوسری چیز، مجرم کو تاخیر کیے بغیر سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے کہ مجرم کے تعلق سے کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ نمبر 3، گورنمنٹ اسپتال میں ہر جگہ، یہاں تک کہ ڈاکٹر کے روم کے باہر بھی CCTV کیمرہ وغیرہ لگا رہنا چاہیے۔ CCTV کیمرے عام طور پر ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں میں ابھی بھی CCTV کیمروں سے وہ اسپتال یا سڑکیں وغیرہ خالی ہیں۔ تو علل خصوص ہسپتال میں اور جہاں جہاں مریضوں کا آنا جانا ہو، جہاں جہاں ڈاکٹروں کا آنا جانا ہو، وہ تمام جگہوں میں CCTV کیمرہ لگا ہونا چاہیے۔ چوتھا مطالبہ ہے ہر ہسپتال میں قیام کرنے والی لیڈی ڈاکٹر کے لیے الگ محفوظ کمرہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اطمینان اور حفاظت سے آرام کر سکے، ورنہ عورتوں کی نائٹ ڈیوٹی بند کر دی جائے۔ یہ بہت ہی گھمبیر مسئلہ ہے کہ بہت سارے ڈاکٹروں نے یہ الزام لگایا کہ گورنمنٹ ہسپتال میں وہاں رہ کر ریسیڈنشل جو لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں ان کے لیے سپریٹ کوئی کمرہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ڈیوٹی سے تھکی ہاری اسی حال میں وہ
تھکی ہاری وہ جو ہے بعض مرتبہ ایسے جگہوں میں سو جاتی ہے جہاں پر ان کی حفاظت اور ان کی پرائیویسی کے لے کر ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو گورنمنٹ سے یہ ڈاکٹروں کی ٹیم مطالبہ کر رہی ہے کہ ہر ہسپتال میں قیام کرنے والی لیڈی ڈاکٹر کے لیے الگ محفوظ کمرہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اطمینان اور حفاظت سے آرام کر سکے، ورنہ عورتوں کی نائٹ ڈیوٹی بند کر دی جائے. پانچواں مطالبہ ڈاکٹروں کی ٹیم کا یہ ہے، طاقتور چاک چوبند سیکیورٹی ہونی چاہیے اور رات میں مریض کے علاوہ اور کسی گھر کے افراد کو داخلے کی اجازت نہ دی جائے سوائے سخت مجبوری کے. کہ رات میں بہت سارے ایمرجنسی میں گھر کے بہت سارے افراد مریضوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ڈاکٹروں کا مطالبہ یہ ہے کہ گھر کے کسی بھی فرد کو ہسپتال کے اندر یا مریض خانے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، صرف مریض ہو اور ڈاکٹر ہوں، تاکہ ڈاکٹر کے جان اور ڈاکٹر کی عزت کو محفوظ بنایا جا سکے. اسی طرح چھٹا مطالبہ یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ اسپتال جہاں ہزاروں لوگ آنا جانا ہوتا ہے وہاں ایک پولیس چوکی ہونی چاہیے، جہاں پولیس وہاں 24 گھنٹہ نگرانی کرے. کہ ہر گورنمنٹ ہسپتال میں اکثر و بیشتر پولیس چوکیاں ہوتی ہیں، مگر اس کو مزید چاق و چوبند، مزید زیادہ سینسیٹیو اور مزید زیادہ نگرانی والا بنانے کی ضرورت ہے. بہت ساری چھوٹی گورنمنٹ ہسپتال میں اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہاں بھی یہ ہر جگہ 2-3-4 پولیس والے ایسے ہونے چاہیے جو 24 گھنٹہ وہاں کے ڈاکٹروں کی اور وہاں کی مریضوں کی ہر قسم کے درگھٹناؤں سے وہ ان کی حفاظت کر سکے. اور ساتواں جو ڈاکٹر کی ٹیم کا مطالبہ ہے، ہر ڈاکٹر کے کام کا وقت مقرر کیا جائے تاکہ ڈاکٹروں کی صحت بحال رہے. یہ 36 گھنٹے والی زہریلی ڈیوٹی بند کی جائے. کہ MBBS پاس کرنے کے بعد بہت سارے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹری شعبے میں ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی 3 سال کی ایک ریسیڈینشل ڈیوٹی ہوتی ہے، یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا کسی گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتا ہے، اسی میں وہ دن رات اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے. 36 گھنٹے ان سے کام لی جاتی ہے اور وہ ان کے صحت کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹروں کا مطالبہ یہ ہے کہ کام کہ جو برڈن ہے، کام کا جو بوجھ ہے، یہ کم کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کام کا بوجھ اس وقت کم ہوگا جب ڈاکٹروں کی تعداد بڑھے گی، جب افراد بڑھیں گے، جب ہاتھ بڑھے گی تو کام کا بوجھ کم ہوگا. تو ڈاکٹروں کا یہ مطالبہ ہے کہ اتنی سخت جو ڈیوٹی لی جاتی ہے اس ڈیوٹی میں تخفیف کیا جائے، ہر کام کا وقت مقرر کیا جائے تاکہ ڈاکٹروں کی صحت بحال رہے. اور ڈاکٹر بھی جو ہے اور یہ زہریلی ڈیوٹی سے ڈاکٹر جو ہے جو پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کے شکار میں رہتے ہیں، ڈاکٹر اس سے محفوظ رہیں. اپنے ناظرین اکرام سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹروں نے جو 7 مطالبے رکھے ہیں، کیا یہ مطالبہ صحیح ہے؟ کیا آپ ان مطالبے کے حق میں ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے سب سیکیورٹی اور یہ سب تحفظات انہیں فراہم کیا جائے؟ تو الحمدللہ میں ڈاکٹروں کے اس مدعوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں. میں بھی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی ان باتوں کو مان لی جائے، ڈاکٹر کی ان باتوں کو مان لی جائے. مگر اس کے علاوہ میں اپنے ناظرین اکرام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، علل خصوص لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں، کیونکہ مردوں کے بارے میں یہ مسائل اتنے زیادہ گھمبیر نہیں ہوتے ہیں جتنے زیادہ عورتوں کے بارے میں سینسیٹیو ہوتا ہے، اور علل خصوص رات کے موقع پر. کیا کسی بھی مہیلا ڈاکٹر کا رات میں مریض ہسپتال میں ڈیوٹی ہونی چاہیے یا ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ڈیوٹی ہو تو اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ اس لیے کہ مریضوں میں جس طرح مرد ہیں تو اسی طرح عورتیں بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے داخلے کے لیے ہسپتال میں داخلے کے لیے جس طرح مرد جاتے ہیں رات کو، عورتوں کو بھی اس طرح کے مرد لاحق ہو جاتا ہے کہ راتوں رات انہیں ہسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے. تو ان عورتوں کی تیمارداری، دیکھ بھال، ان عورتوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے اگر لیڈی ڈاکٹر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیڈیز بھی اپنے آپ کو اس میں بڑی محفوظ سمجھتی ہے. تو عورت کی ڈیوٹی تو رات میں ہونی چاہیے، مگر یہ جو جن سیکیورٹی کے تحت میں ڈاکٹروں نے مطالبہ کیا ہے، کیا یہ سیکیورٹی کافی ہے کسی عورت کے لیے؟ سوچنے والی بات ہے. ہمارے شریعت اسلام میں عورت کے لیے 2 سیکیورٹی فراہم کیے ہیں. ایک جو پولیس کرے گی، محکمہ کرے گی، گورنمنٹ کرے گی، یہ ان کی الگ ذمہ داری ہے. لیکن شریعت اسلامی میں جو عورتوں کی جو سیکیورٹی جو فراہم کیا گیا ہے تاکہ ان کی عصمت اور ان کے جان کی حفاظت کی جا سکے، وہ 2 ہیں. ایک یہ کہ عورتوں کو پردے کا مطلب یہ کہ ان کے بدن کو اس طرح سے ڈھانکا جائے تاکہ ان کے بدن کی ساخت اور بدن کی نمائش کسی درندے کی نظر میں نہ ہو سکے. ایک
اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورت جب دیر وقت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک محرم اس کے ساتھ ہو. محرم اس رشتے کو کہتے ہیں جس رشتے میں کبھی ان سے نکاح نہ ہو، جیسے اس کا باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، یا اس کے ماما ہے، یا اس کے چاچا ہیں، یا اس کے تایا ہیں وغیرہ. محرم رشتہ داروں کی ایک فہرست ہے. عورت کی باہری زندگی میں اس کے ساتھ کسی محرم کا ہونا، یہ اس کی ضرورت کا احساس انہیں سب سے زیادہ ہوگا جو عورت کے عصمت اور اس کی جان کی اہمیت دل میں رکھتے ہوں. اگر اس کی عصمت اور جان کی اہمیت اور اس کی وقعت دل میں ہے تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو میں اس پر اپنے ناظرین کرام کو غور و فکر کرنے کو کہتا ہوں. میں نے جو بات کہی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں، آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.